بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں مشکور ہوں لاہور سٹی کا کہ آپ نے اس میں انیشیٹو لیا. ہمیشہ ہی آپ انیشیٹو لیتے ہیں. کاروباری حالات کی پوزیشن جو ہے وہ آنے والے ہر دن میں خراب ہوتی جا رہی ہے. ملکی حالات کی سچویشن یہ ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں, کوئی پالیسی نہیں ہے اس ملک کے اندر. کوئی لانگ ٹرم پالیسی آج تک 75-76 سال کے اندر نہیں بنی. نہ ہی کسی سیاسی جماعت نے مساق معیشت کے اوپر کام کیا. ہر بندہ مساق جمہوریت کے اوپر تو کام کرتا ہے لیکن مساق معیشت پہ کوئی کام نہیں کیا. کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں دی. اور آج آپ دیکھیں کہ ملک کس دہانے میں پہنچا ہوا ہے. آپ بینک پہ ایل سی کھولنے جاتے ہیں, 10 ایل سی میں سے 2 کھلتی ہیں, 8 کھلتی نہیں آپ کی ایل سی. مہنگائی کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مہنگائی دن بدن اسی جگہ پہ ہے. بھلے آپ نے ڈالر کنٹرول کر لیا, آپ نے آئل کی فیول کی پرائسز کم کر دی, لیکن آپ مجھے بتائیں فیول کی پرائس کم کرنے کے بعد کیا مارکیٹ میں کوئی فائدہ ہوا؟ کیا کسی غریب آدمی کو اس کا فائدہ پہنچا؟ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اکنامک کے علاوہ بیڈ گورننس بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر گورننس اچھی کر لی جائے تو اس سے بھی کوئی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے وہ ایک بڑا ہی قابل میں سمجھ تعریف ہے کہ انہوں نے خود ذاتی طور پہ انوالو ہو کے لوگوں کو اکٹھا کیا, پرائیویٹ سیکٹر کو اور پبلک سیکٹر کو اکٹھا کر کے ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. ورنہ اس وقت تک کی یہ پوزیشن یہ ہے, میں ریجنل چیئرمین ہوں, اس کے باوجود ایپیکس باڈی ہے PCCI, لیکن آج تک اسٹیک ہولڈر کو گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آن بورڈ لیتی نہیں ہے. البتہ آپ دیکھیں کہ پالیسی ہمارے لیے بنائی جاتی ہے, ہمارے لیے ساری چیزیں بنتی ہیں اور ہمیں اس میں بلایا نہیں جاتا. اور ملک کی سب سے جو ایک ایپیکس باڈی ہے, ایون اس کے بھی افراد کو اگر نہیں بلائیں گے تو پالیسی کون بنائے گا؟ کیا وہ پالیسی کمرے میں بیٹھا بابو بنائے گا جو 6 مہینے ایگریکلچر کا سیکٹری ہوتا ہے, 6 مہینے انرجی میں چلا جاتا ہے اور 6 مہینے کے بعد کسی اور جگہ جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ پالیسی بناتے ہوئے اس کے اسٹیک ہولڈر کو بلا لے. دیکھیں آپ, اگر ہم ایپیکس باڈی میں بیٹھے ہیں, اگر سولر والے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سولر والے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اگر ایگریکلچر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایگریکلچر والے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل والا کا مسئلہ اور ہم خود جا کے, ہم کوئی عقل کل نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ سے سمجھتی ہے یا گورنمنٹ کے بابو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور جو پالیسی بنا کے دے رہے ہیں اس سب کچھ ٹھیک ہے. اگر آپ اس فیلڈ کے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھا کے پالیسی بنائیں گے, ان کو اعتماد میں لیں گے, تو میرا خیال ہے کہ آج بھی ملک ایسی جگہ پہ نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن ٹھیک کرنے کی کوئی نیت کرے تو. لیکن مسئلہ یہ ہے, آپ تو صرف اپنے ملک کی ایگریکلچر کو ٹھیک کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یقین مانیں آپ صرف 2 سال پاکستان کی ایگریکلچر, جیسے کہ ابھی چیف صاحب نے اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کیا, آپ صرف 2 سال اپنی ایگریکلچر کو ٹھیک کر لیں تو آپ یقین مانیں کہ ہمیں کسی لون کی, کسی IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ دیکھیں, آپ آج دیکھیں تو صحیح آپ کہاں بیٹھے ہیں. گندم 2.25 کروڑ ایکڑ پہ لگتی ہے, آج بھی آپ 18-20 من 25 من کی ایوریج پہ بیٹھے ہیں. اگر یہ 5-10 من ایوریج بڑھ جاتی ہے, آپ کی شوگر کین کی ایوریج بڑھ جاتی ہے, آپ کی کاٹن کی ایوریج بڑھ جاتی ہے, آپ کی رائس کی ایوریج بڑھ جاتی ہے, تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ کتنے ملٹی بلین ڈالرز آپ کے پاس آتے ہیں. ہم تو ایک بلین ڈالر کے لیے ساری قوم کو گروی رکھ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کو ساتھ ساتھ انڈسٹری کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, آپ نے پچھلے 75 سال میں اگر ایگریکلچر کو ٹھیک کیا ہوتا تو آج آپ کسی کو کشکول لے کے نہ مانگ رہے ہوتے. اور پھر اس کے بعد آپ کی انڈسٹری کا 70 سے 80% جو ان پٹ ہے وہ سارا کا سارا ایگریکلچر کے اوپر ہے. اب جب ایگریکلچر ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہے, آپ کی ان پٹ آپ کو ٹھیک نہیں ملے گی, آپ کو اس کی پرائز ٹھیک نہیں ملے گی, تو آپ کیسے آگے جائیں گے؟ انڈسٹری کیسے فلرش ہوگی؟ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟
ایک طرف کہتے ہیں ہم امپورٹ کی سبسٹیٹیوشن ہونی چاہیے اور ایکسپورٹ کو بڑھنا چاہیے. مجھے بتائیں اگر فیکٹریاں نہیں لگیں گی تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کیسے ہوگی؟ آپ اپنی امپورٹ کو کیسے کم کریں گے؟ آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جب آپ را مٹیریل نہیں دیں گے تو ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھلے اس وقت نگران گورنمنٹ بھی ہے تو نگران گورنمنٹ کو بھی اسٹیک ہولڈر کو سامنے بٹھا کے ساتھ بٹھا کے اور اس کو انیشیٹو لینا چاہیے. ایٹ لیسٹ کم از کم ایز آف ڈوئنگ ہونے چاہیے اور بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں. بزنس کمیونٹی کو ساتھ چلیں گے تو یہ پاکستان ترقی کرے گا. اگر بزنس کمیونٹی کو آپ ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو یہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. لیکن پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. الحمدللہ یہ ترقی کی راہ پہ جا سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.